بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو کھجور کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ ناظرین، میٹھے پان میں ملٹی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو چھوٹی عمر میں فاسٹ فوڈ کھلانا غیر ضروری موٹاپے کا باعث ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، اور جب آپ خوشی کی حالت میں ہوں تب کسی سے کوئی بھی وعدہ نہ کریں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے؟ آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں، تمام داغ دور ہو جائیں گے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ ہلدی میں ادرک کا ٹکڑا ملا کر سفوف بنا لیں اور نیارمو سفوف آدھا چمچ کھائیں۔ پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ ہر وقت ٹانگوں کے درد اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے خارش اور سستی دور ہوتی ہے۔ ہمیشہ استغفار کرنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت بار بار طرف بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے آپ کے دانتوں میں کبھی کیڑا نہیں لگتا۔ لیمو پانی پینے سے جسم اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، آلو بخارا کھانے سے آپ کی جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا عرق لگاؤ۔ گرم دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی آپ کی طاقت کم نہ ہو تو کھانا سادہ کھاؤ اور مٹی کے برتن استعمال کرو۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کا ابلا ہوا پانی پی لیں اور چہرے پر بھانپ لیں۔ ویب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور معتبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسے دوران اسی کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میری اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب بس اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و ملکیت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، دھرتی کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اگر کھانسی اور بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ ویڈیو کی اینڈ میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹوٹکے پسند آئیں تو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، صحت مند رہیں۔